اسلام میں بلی حلال نہیں، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر سکے، یعنی اس بلی کو ترپا ترپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ صحیح بخاری۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 پہلے سدایا یا پالتو جانور بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہلے پہل شاید اسی وجہ سے سدایا گیا کہ وہ چوہے کھاتی تھیں، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا وہاں انہیں پالا جاتا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ مشکوتہ شریف جلد اول حدیث کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، کبشہ بنت کعب بن مالک جو ابو قتادہ کی بہو ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کو وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس نے پانی پینا شروع کر دیا، تو انہوں نے اس کے لیے برتن مزید ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ کبشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگے، کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نجس اور پلید نہیں، بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا، جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف اس کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف اس کے ساتھ پیار، محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی۔ مختصر یہ کہ بلی پالنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ بلیاں پالتے ہیں ان میں دل کی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، ان لوگوں میں تنہائی کا احساس اور اداسی کم ہو جاتی ہے، جن لوگوں کے پاس بلی ہوتی ہے ان کو نیند بھی بہتر آتی ہے۔ یہ سب تحقیق آج کی سائنس نے بھی ثابت کر دی، جو کہ برسوں پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو بتایا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ شیئرنگ پسند آئی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح نئے آنے والوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کمنٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔